الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کے علم اور عمل میں تو خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے کریم سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں ہم ہر ہفتے جو کچھ بھی سنتے سیکھتے ہیں، ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمر بھر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اصحاب رسول اور آل رسول سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی پوری دنیا میں لوگ شہدائے کرب و بلا کو یاد کرتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے شعور اور حیثیت کے مطابق شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت بھی آتی ہے، یعنی جو امام علی مقام کے بیٹے تھے اور اہل بیت کے آخری چشم و چراغ کربلا میں باقی رہ گئے، ان کی شہادت کی تاریخ بھی اسی مہینے میں آتی ہے، اور 28 محرم الحرام کی تاریخ یہ تاریخ وصال ہے۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے مخدوم کچوچا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی آج کے اس ہفتہ-واری اجتماع میں انشاءاللہ میں چند باتیں مخدوم پاک کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان محبوبین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کو آج کا مرکزی خطاب بلبل باغ مدینہ رکن شورا سنی دعوت اسلامی قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب قبلہ سے سماعت کرنا ہے، اور آج کا عنوان ہمارے اور آپ کے لیے بے پناہ اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا بھی ہے۔ آج کا جو مرکزی خطاب ہوگا بلبل باغ مدینہ کا، اس کا عنوان ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں بلبل باغ مدینہ کی آمد سے پیشتر تیزی کے ساتھ کچھ اہم باتیں مخدوم پاک کے تعلق سے آپ کو سمجھاؤں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اپنے ان محبوبین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک ایران میں ایک ریاست ہے خراسان، اور خراسان ریاست میں ایک شہر تھا سمنان۔ سمنان کے بادشاہ تھے سید ابراہیم سمنانی رحمت اللہ علیہ، اور ان کی بیوی کا نام تھا حضرت خدیجہ بیگم۔ سمنان کے بادشاہ اور ان کی ملکہ سید ابراہیم سمنانی اور حضرت خدیجہ بیگم، یہ دونوں اللہ کے نیک بندے اور بندی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی شکل میں 2 یا 3 بیٹیاں عطا کی تھی، لیکن یہ دونوں میاں بیوی اس بات کے لیے پریشان تھے کہ جو حکومت اور بادشاہت اپنے باپ دادا پردادا سے ہم تک پہنچی، ہمارے بعد اس کا جانشین کون ہوگا، ولی عہد کون ہوگا؟ تو سید ابراہیم سمنانی رحمت اللہ تعالی اسی بات کی فکر میں دن رات رہتے تھے کہ اللہ نے بیٹیاں تو عطا کر دی، لیکن کاش اللہ مجھے ایک بیٹا بھی عطا فرماتا جو میرا ولی عہد بنتا اور میرے بعد میری حکومت کو، تخت و تاج کو سنبھالتا۔ تقریباً 8 سال کا عرصہ گزرا، آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یعنی بیٹیوں کے بعد 8 سال کا گیپ ہوا جب کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اور دونوں میاں بیوی کی پوزیشن یہ تھی کہ اگرچہ بادشاہ تھے، ملکہ تھی، لیکن پھر بھی دونوں صوم و صلات کے پابند تھے، فرائض و واجبات و سنتوں کے ساتھ یہ دونوں تہجد گزار بھی تھے۔ ایک رات فرمایا گیا کہ یہ دونوں میاں بیوی نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے نماز فجر کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک انہیں اپنے کمرے میں کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ محل اور محل میں ان کا اپنا کمرہ جسے بیڈ روم کہتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت اس کمرے میں کوئی آہٹ۔ دونوں میاں بیوی چاروں طرف کمرے میں دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے اس کمرے میں سمنان کے ایک مجذوب نظر آتے ہیں جن کا نام بھی تاریخ میں ابراہیم آتا ہے۔ ابراہیم مجذوب اس وقت سید ابراہیم سمنانی کے بیڈ روم میں تھے، کمرے میں تھے۔ تو جیسے ہی دونوں میاں بیوی نے مجذوب کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ محل کے دروازے پر بھی پہرا ہے، ہمارے کمرے کے دروازے پر بھی پہرا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بند کمرے میں یہ آنے والا آ گیا تو اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوگا، مولا کی مرضی سے آیا ہوگا۔ دروازے سے آنے کی کوشش کرتا تو ظاہر ہے کہ سپاہی آنے نہ دیتے، تو یہ کسی اور راستے سے آیا ہے، ابھی اللہ کی مرضی سے آیا ہے۔ دونوں میاں بیوی ادب کے ساتھ مجذوب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، فرما بردار غلام کی طرح۔ تو جانتے ہو مجذوب نے کیا کہا؟ کہا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہیے مانگ۔ تو سید ابراہیم سمنانی نے ادب کے ساتھ کہا کہ حضور میں کیا کہوں کہ کیا چاہیے، آپ پر تو سب عیاں ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، آپ پر تو سب ظاہر ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ تو جانتے ہو بزرگ نے، مجذوب نے کیا کہا؟ مجذوب نے کہا تجھے بیٹا چاہیے نا، جا میں نے تجھے بیٹا عطا کر دیا۔ محبت سے کہے جا میں نے تجھے بیٹا عطا کر دیا۔ اب جانتے ایک اللہ والے میں یہ کانفیڈنس لیول کب بلڈ ہوتا ہے، ایک اللہ والا اس مقام پر کب پہنچتا ہے؟ تو یہ اس مقام پر اس وقت پہنچتا ہے جب وہ اپنے نفس کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ یہ اس مقام پر کب پہنچتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جب بندہ نفلی عبادت سے میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا بلکہ میں بن جایا کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب میں بن جاتا ہوں تو پھر زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، نگاہ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، عطا میری ہوتی ہے۔ تو مجذوب نے کہا جا میں نے تجھے بیٹا عطا کر دیا۔ پتا چلا زبان سے کہنا کام ولی کا ہے اور بیٹا دینا کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔
اب دونوں خوش ہو گئے، آنکھیں بھر آئی کہ اللہ نے اس طرح سے ہماری دعا کو قبول کیا کہ اپنے ولی کو بھیج کر بشارت خوشخبری سنا دی۔ دونوں میاں بیوی خوش۔ اب مجذوب کا کام ہو گیا، وہ چلا دروازے کی طرف، تو دونوں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے پیچھے چلے۔ مجذوب ٹھہر گیا، پلٹ کر دیکھا اور دیکھ کر کہتا ہے جو چاہیے تھا دے دیا، پھر بھی پیچھے چلے آتے ہو، اور کیا چاہیے؟ تو دونوں خاموش تھے۔ مجذوب نے کہا جا ایک اور بیٹا عطا کر دیا۔ کہاں ایک کے لیے پریشان تھے اور اللہ کی طرف سے 2 بیٹوں کی خوشخبری دے دی گئی۔ اب دونوں میاں بیوی اللہ کا شکر ادا کرتے، نماز فجر کے بعد جب کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سوئے تو سید ابراہیم سمنانی رحمت اللہ تعالی کے خواب میں میرے نبی تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا نے آ کر کہا کہ بیٹا ابراہیم تیرے لیے خوشخبری ہے، ان قریب تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ یعنی مجذوب نے آ کر خوشخبری دے دی، میرے نبی بھی آگے بشارت دینے کے لیے، ان قریب تجھے اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا۔ اور پھر میرے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تیرے گھر بیٹا ہو تو اس کا نام سید اشرف رکھنا۔ اور محبت سے کہ پتا چلا مخدوم پاک کا نام ماں باپ نے نہیں رکھا ہے، امام الانبیاء نے رکھا ہے۔ ہر ایک گھر میں پیدا ہونے والی اولاد کا نام یا تو ماں باپ رکھتے ہیں، یا تو نانا دادا رکھتے ہیں، یہ تو خاندان کے لوگ رکھتے ہیں، لیکن مخدوم پاک کا وہ مقام ہے کہ آپ کا نام امام الانبیاء نے عطا فرمایا۔ جب مخدوم پاک چند باتیں عرض کرنا ہے، اس کے بعد بلبل باغی مدینہ کا مرکزی خطاب، تو 1-2 باتیں اور جو اہم باتیں، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب مخدوم پاک کی عمر 4 سال کی ہوئی، 4 سال 4 مہینے 4 دن، توجہ ہے نا آپ کی؟ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو اس دن آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، یعنی قرآن شریف شروع کیا گیا۔ اس وقت تو قاعدہ یسلن قرآن الف بے ایسے نہیں پڑھاتے تھے، سیدھے قرآن شریف ہی پڑھایا جاتا تھا، تو بسم اللہ خوانی کی گئی۔ اور جب مخدوم پاک 7 سال کے ہوئے تو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ 7 قرأت کے قاری بھی ہو گئے ہیں۔ اور محبت سے کہیں آپ سوچیں، 4 سال 4 مہینے 4 دن میں قرآن شریف کا آغاز ہوا، اور 7 سال میں حافظ قرآن اور 7 قرأت کے قاری۔ پتا چلا یہ صلاحیتیں زمین پر آنے کے بعد نہیں ملی، یہ وہ ہیں جو مولا نے ماں کی کوکھ ہی میں عطا فرما دیا ہے۔ چونکہ بہت بڑے بڑے کام لینے تھے نا، تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ 10 12 15 سال اسی میں لگ جاتے، اسی لیے جلدی جلدی سارا انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد جب 14 سال کے آپ ہوئے تو 14 سال میں آپ اپنے دور کے ایک کامل عالم بن گئے، یعنی اس وقت مدرسے میں جو عالم کو پڑھایا جاتا تھا آپ نے 14 علوم پر مہارت حاصل کر لی۔ حافظ قرآن 7 قرأت کے قاری، اس کے ساتھ 14 سال کی عمر میں 14 علوم کے عالم ماہر ہو گئے، سب کچھ حاصل کر لیا۔ اور جانتے صرف مدرسے کی تعلیم نہیں بلکہ باپ کے ولی عہد بھی تھے، جانشین بھی تھے، تو اسی کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری بھی، تیر اندازی بھی، کشتی بھی اور تلوار بازی بھی، یہ ساری چیزیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ 15 سال کے ہوئے تو والد کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ لوگوں نے رائے مشورہ کر کے آپ کو آپ کے والد کی جگہ پر کرسی پر بٹھایا اور سمنان کے بادشاہ بن گئے۔ اب آخری بات عرض کروں گا، جب آپ سمنان کے بادشاہ بنے تو پڑوسی ملک کا ایک بادشاہ جو کئی مرتبہ ان کے ملک پر حملہ کر چکا تھا اور ہر بار شکست کھایا تھا، جب اس نے دیکھا کہ جو بادشاہ ابراہیم تھے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے 15 سال کے بیٹے کو کرسی پر بٹھا دیا گیا، جو کبھی جنگ میں گیا نہیں، جسے جنگوں کا تجربہ ہے نہیں، ابھی ابھی کرسی پر بیٹھا ہے، تو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، باپ سے تو میں ملک کو نہ حاصل کر سکا لیکن بیٹے سے مقابلہ کر کے شکست دوں گا اور سمنان کو میں اپنی ریاست میں شامل کر لوں گا۔ اس انٹینشن سے اس نے فوراً جو
ہے حملہ کر دیا۔ اب جب سمنان پر اس نے حملہ کیا تو آپ کے وزیروں، مشیروں، سپہ سالاروں نے بیٹھ کر طے کیا 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 جائے، تو ہر کسی نے کہا کہ ہمیں مخدوم پاک کو یعنی سید اشرف کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، وہ کبھی جنگ میں گئے نہیں، ان کو تجربہ نہیں، ابھی وہ فیس نہیں کر سکیں گے، ابھی رہنے دو، ہم نکلتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب مخدوم پاک کو اس کی رپورٹ ملی تو آپ نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے جنگوں کا تجربہ نہیں ہے، نہ کبھی میں میدان جنگ میں اترا ہوں، لیکن پھر بھی جنگ میں جاؤں گا اور میں فوج کی قیادت بھی کروں گا۔ اس کی وجہ کہ اگرچہ مجھے جنگوں کا تجربہ نہیں تو کیا ہوا، لیکن تم کبھی یہ مت بھولنا کہ میری رگوں میں امام حسین کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو ذوالفقار لے کر میدان میں اترتا تھا اور جہاں سے گزر جاتا تھا صفوں کی صفیں پلٹ کر رکھ دیتا تھا۔ تو میں جنگ میں جاؤں گا، قیادت بھی میں کروں گا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس پڑوسی ملک کے بادشاہ کو پہلے کے مقابلے زیادہ ذلت اور رسوائی ملی، بہت بری طرح سے وہ ہارا، اور مخدوم پاک کو اللہ نے پہلی جنگ میں کامیابی عطا فرمائی۔ پھر جب 25 سال کے ہوئے تو تخت و تاج کو آپ نے ٹھوکر مارا، اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا۔ اگر والد کے تخت و تاج و کرسی کو سنبھالتے تو آپ کی حد سمنان تک محدود رہتی، ممکن ہے کہ وہاں آپ کو لوگ پڑھتے، آپ کے بارے میں جانتے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں آپ کا چرچا تو نہ ہوتا۔ آج سنی دعوت اسلامی کے مرکز پر تو آپ کا ذکر نہ کیا جاتا۔ اگر سمنان کے بادشاہ ہوتے، گزر جاتے، تو سمنان کی تاریخ میں ممکن ہے آپ کے نام کا کوئی چیپٹر ہوتا، لیکن مخدوم پاک نے سمنان کے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا۔ سمنان کے بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو ولایت میں بادشاہت کا مقام عطا کیا، اور جب ولایت میں بادشاہت کا مقام اللہ نے عطا کیا تو آج آپ کے چاہنے والے، آپ کے نام لیوا اور آپ کے سلسلے سے جڑے ہوئے لوگ دنیا کے کونے کونے میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو اولیاء صوفیاء سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اصحاب رسول اور آل رسول سے محبت کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔